نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج سورہ ہود کی آیت نمبر 8 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں ہے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ سورہ ہود کی جو بھی شروع کی آیت ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی جس سے اس آیت کا بھی کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا سورہ آیت نمبر 7 میں، اسی سورہ کی آیت نمبر 7 میں کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس زندگی میں اس دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ خالق ہے جس نے بڑے اہتمام سے اس زمین اور آسمان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے۔ تو ایک بات کیا بتائی اللہ نے یہاں پر کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کبھی بھی امتحان جو آتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور انسان امتحان میں کیا کرتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس کو کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہے، پہلی بات۔ پھر دوسری بات اللہ نے کیا بتائی تھی کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، جب تمہاری آزمائش کی زندگی ختم ہو جائے گی تو قیامت آئے گی، پھر تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، اور انسانوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں ہمیں بتائی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جو قریش تھے اس زمانے میں، جو پہلے مخاطب تھے وہ قریشی تھے، جو کہ جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ ان کو دین کا پیغام دیا جائے، مگر چونکہ ان کے پاس بڑی نعمتیں تھی دنیا کی، اور دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا، اللہ نے ان کو مکہ کو ایک ایسی جگہ بنائی تھی جہاں پر بہت سی جگہوں سے لوگ آتے تھے، خانہ کعبہ تھا یہاں پر، اور لوگ بہت سی جگہوں سے آتے تھے، اور ان کے آنے سے جانے سے کیونکہ قریش کی ایک عزت ہوتی تھی، کیونکہ وہ میزبان ہوتے تھے ان سارے لوگوں کے۔ تو پھر جب قریش کے لوگ سفر کرتے تھے، اپنے تجارتی سفر کرتے تھے، تو ان کو ہر جگہ پر عزت سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی دنیا کی قوت، ان کا مال، ان کی عزت، شہرت، قوت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب جب انسان کی نیچر ہے، انسان کی ایک صفت ہے جو ہم آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر زیادہ تر کیا ایک متکبر اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے، اور تو جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے پھر وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کی حیثیت کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک کمزور ذات ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور وہ اللہ ہی مسلسل اللہ ہی کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور اللہ کے قبضہ قدرت میں وہ گرا ہوا ہے، اور اس کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ یہ بات تکبر کرنے والے کی سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر وہ حق کو نہیں مانتا۔ تو یہی حال تھا ان لوگوں کا
کہ وہ حق کو نہیں مانتے تھے، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ اس طرح تو پھر ان کو اپنی آزادی میں اپنی من مانی کی زندگی رہنے سے ان کے لیے مشکل آ جاتی، ان کو اپنی یہ من مانی زندگی چھوڑنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بھی بتایا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں، اب ہم آج کے سبق پر آ جاتے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے آغاز ایک دھمکی سے کیا۔ دھمکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر عذاب، ان کے برے رویے سے عذاب تو آئے گا ان کے اوپر، اور اگر وہ اللہ کے فرما بردار نہیں بنیں گے تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب پکا ہے آخرت میں تو۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت رکھی ہے، انسانوں کے لیے مہلت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو دنیا میں اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارے، اور اس میں کچھ اختیار بھی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے اس عمل کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان مشرکین پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے مسلمانوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے اوپر طنز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے اگر اللہ ان کو ابھی تک نہیں پکڑ رہا تو وہ اور بھی ان کے اندر غرور آتا جا رہا ہے، وہ اور بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا تو ہمیں تو پھر کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر وقتی طور پر ان کے لیے ان سے عذاب کو دور رکھے ہوئے ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اور یہ کب تک ہوگا؟ امت معدودۃ، امت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امت مسلمہ ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح امت، پچھلی امت ہے، یہ امت، تو امت کے اصل میں قرآن میں امت کا لفظ جو ہے وہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وقت کی مدت، ایک خاص وقت کی مدت کو بھی امت کہتے ہیں۔ جماعت، ایک گروہ جس کے خیال گروہ ہوتا ہے، کسی ایک وجہ سے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بھی امت کہتے ہیں۔ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ایک امت ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن میں اس آیت میں وجد علیہ امت من الناس یسقون، کہ پانی کے پاس ایک جماعت، ایک بڑی جماعت تھی جو کہ پانی پلا رہی تھی اپنے جانوروں کو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پانی کے پلانے کے لیے ایک بہت سا بڑا گروپ ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے جمع ہوئے ہیں۔ تو گویا ایک مقصد کے لیے سب جمع ہوئے تھے، تو ان کو امت کہا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، کہ ہر امت میں ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ تو گویا کہ ہر رسول کی اپنی جو لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس رسول کو مبعوث فرماتے ہیں وہ بھی ایک امت ہوتی ہے، اور ان کا رسول وہ اپنے رسول کی امت ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح کان الناس امتً واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ تمام لوگ جو تھے وہ شروع میں ایک ہی دین پر تھے۔ جب آدم علیہ السلام کے بعد لوگ جو تھے وہ سب مسلمان تھے، فرما بردار تھے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا لفظ استعمال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک انسان کی وہ حیثیت اللہ دے دے جس کو بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو امام مانتے ہیں، اس کے طریقے کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا۔ کہ دیکھیں آج جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں
چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہے، چاہے مسلمان ہیں، سب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں کہ ان سے، ان کے اولادوں سے ہم ہیں اور ان کے دین پر ہم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ نعمت دی کہ وہ تمام انسان آج جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے امام کا مقام دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کہا۔ اسی طرح شریعت اور طریقہ، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے اس کو اس طرح سے طریقے کے طور پر بھی استعمال کیا، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ۔ اور یہ جو یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے تمہارا، یہ ایک ہی طریقہ ہے، یعنی کہ مسلمان اللہ کی وحدانیت کا طریقہ۔ تو اسی طرح وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر ہم ان کو ایک مدت کے لیے ان کو مہلت دے دیں، ایک خاص مخصوص وقت تک کے لیے ان کو ہم مہلت دے دیں ایک امت کے لیے، یعنی ایک امت یعنی کہ ایک خاص وقت کے مدت کے لیے ان کو مہلت دے دیں، اور یہاں پر گنی چنی معدودہ گنی ہوئی، یعنی دیکھیے جس نمبر کو گنا جا سکتا ہے نا، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی ہو، لیکن اگر وہ گنی جا سکتی ہے تو وہ معدودہ ہے، یعنی کہ وہ گنی چنی دن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لا محدود ہوتا وقت تو وہ پھر معدودہ نہیں ہوتا، یعنی گنا ہوا نہیں ہو سکتا، جس کو گنا نہ جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مختصر سے وقت کے لیے، جو کہ زندگی کا وقت ہے، جو ہر انسان کی اپنی زندگی کی مہلت ہے، تو امت معدودہ ہے کہ ہم کو ایک وقتی طور پہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، ان کے بدترین رویے کے باوجود، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی تکالیف دینے کے باوجود، اللہ کے اس دین کے خلاف اتنی زیادہ مزاحمت کرنے کے باوجود اگر اللہ ان پر عذاب نہیں دے رہا تو یہ ایک وقتی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو بجائے اس سے کہ وہ سبق سیکھے، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے، اپنا طریقہ بدلے، ایمان لے آئے، بجائے اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ لو یہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آ رہا، کس چیز نے ہم سے عذاب کو روک رکھا ہے۔ ہم تو آپ سے اعظم پر طنز کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے، اب آپ لے آئے عذاب، جو آپ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو خبردار کیا، اللہ خبردار، یوم یاتیہم، جس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیسا مصروفا عنہم، تو اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، لیسا مصروفا، وہ ایسا نہیں ہوگا جس کو تم پھیر دو، جس کو رد کر دو، جس کو دور کر دو، وہ نہیں پھیر سکیں گے اس کو۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ان کو وہ چیز گھیر لے گی، وہ عذاب گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا آج یہ مذاق بنا رہے ہیں اور آپ پر ہنستے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو عذاب سے بچا لو خود کو، تو یہ آپ پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ وہ عذاب ان کو جس دن گھیرے گا، اس دن یہ بالکل ہی بے بس ہو جائیں گے، وہ اس عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ اس کو ہم مزید اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مشرکین جو تھے، اور دنیا دیکھیے، اگر ہم یہ تو بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ کی، جو کہ یہ شان نزول کے لحاظ سے سورہ ہود اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ جو تھے وہ ان کی زیادتی اور ان کی مخالفت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر طنز کرنا، استہزاء کرنا، آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ عروج پر تھی اس وقت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ کلام فرمایا، لیکن اگر آج بھی دیکھیں انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب انسان کو
اچھے حالات ہوتے ہیں، انسان کے پاس دنیا میں اللہ کچھ مال کی قوت دے دیتا ہے، کچھ اس کو عزت اور لوگوں کے اندر منصب، بڑا منصب مل جاتا ہے، طاقت مل جاتی ہے، تو انسان کے اندر بے خوفی آ جاتی ہے، وہ اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ احقاف 26 میں بتایا، بلا شبہ ہم نے انہیں وہ قدرت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی اس آیت میں بھی کیا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دیا سی صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ حق کو پہچانے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بہت اشرف مخلوق بنایا ہے، اس کو نہ صرف آنکھیں دیے جس کے ذریعے وہ حقائق کو دیکھ سکتا ہے، اس کو کان دیے جس کی وجہ سے وہ حقائق کو سن سکتا ہے، اور کان کا ذکر پہلے فرمایا اور آنکھوں کا بعد میں، کیونکہ انسان تک آواز پہلے پہنچ جاتی ہے، دور سے پہنچ جاتی ہے، تو انسان کو جب انبیاء کرام آ کے شرک سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کے سامنے فرما بردار ہونے کی ان کو دعوت دیتے ہیں، تو کان سے سنتے ہیں، آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں، اور اللہ نے پھر دل دیے۔ دل کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کو پہچانتا ہے۔ تو عقل جو ہے وہ ایک اصل میں ہمارا دل سے، قرآن میں اور حدیث میں، ہمارے شریعت میں دل کو وہ مقام دیا ہے جس کو، جو انسان کے اندر سمجھ ہے، انسان کو سچ اور جھوٹ بتاتی ہے، جو انسان حق اور باطل کا فرق جس کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا، لیکن جب انسان بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے اس دنیا میں، اس کو بہت سی نعمتیں مل جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے ان آنکھوں، کانوں اور دل کی بات کو نہیں سنتا، اور وہ چیخ کے اسے چاہے حق بتاتے ہو مگر وہ حق کو نہیں قبول کرتا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں تو حق بات بتاتی ہے کہ انسان یہاں پر بالکل اپنے آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے آزاد نہیں ہے، اس کو اس دنیا میں جہاں امتحان کے لیے آیا ہے وہاں پر سے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنی ہے، مگر چونکہ اسے فرما بردار ہو کر نہیں رہنا ہوتا تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور جب انکار کے لیے جب انسان ایک صاف سچی بات کو جھٹلاتا ہے تو پھر وہ اس کو مذاق میں اڑانا چاہتا ہے، تاکہ لیکن مذاق میں جب کب بات اڑائی جاتی ہے؟ جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اب وہ بے بس ہو گیا، اس کی زبان، اب اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ حق کو جھٹلائے، تو پھر مذاق پر آ جاتا ہے، وہ سامنے والے کی بات کو مذاق سے اڑا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا کہ اسے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر مثالیں دی ہیں، اور سورہ ہود میں بھی کئی مثالیں آئیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو غارت کر دیا، اور ان قوموں کو اللہ نے، قریش تو مکہ کے جو مشرکین تھے اس سے تو کہیں زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اور دنیا کے ساز و سامان دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں کو جس قدر ساز و سامان اور دولت اور ثروت دی گئی، تم تو ان کے مقابلے میں تم کو کچھ بھی نہیں ملا۔ انہیں بھی ہم نے کان، آنکھیں اور دل دیے تھے جن سے انہوں نے حق کو نہیں پہچانا اور انہیں رائیگاں کر دیا۔ جب انہوں نے ہماری آیتیں ٹھکرا دی اور عذابوں پر مذاق اڑاتے رہے، عذاب کی جب انہیں وارننگ دی جاتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی دولت و عزت انہیں کچھ کام نہ دے سکی، اور ان کے ہولناک سزاؤں نے انہیں چاروں طرف سے آ گھیرا جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تمہیں ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کی طرح پکڑے جاؤ اور بے نام و نشان کر دیے جاؤ۔ دیکھیں بڑی بڑی ہم ہسٹری کبھی پڑھتے ہیں تو فرعون کو جو کچھ دیا گیا تھا اللہ نے، اسی طرح بہت سی قوموں کو ہم نے خود ہسٹری میں دیکھا ہے، جو کہ قرآن میں ان کے نام نہیں ہے، لیکن
رومنس جو تھے وہ بھی، ان کی بہت سی ڈائنیسٹیز آئی دنیا میں جن کو بہت کچھ اللہ نے دیا تھا، مگر آج ان کا کوئی نشان بھی نہیں ملتا۔ ایک طرح سے ان آیت میں ان کو ڈرایا گیا اور انہوں نے نہیں مانا، تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی آیا، دنیا میں بھی عذاب آیا۔ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس کے 1 سال کے بعد بدر کی جنگ ہوئی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑے بڑے سردار تھے مشرکین کے، 70 بہت ہی متکبر اور بڑے سردار جنہوں نے اسلام اور کی سخت مخالفت کی تھی، مسلمانوں پر بہت سے ظلم ڈھائے تھے، وہ سارے کے سارے بہت ہی بری موت مر گئے۔ اور ایک مٹھی بھر مسلمانوں کے سامنے ان کا بڑا سا لشکر بہت بڑی شکست کھا گیا، اور 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بری موت نصیب کی، اور 70 لوگ جو تھے وہ قیدی ہو گئے۔ اسی طرح جنگ خندق میں بھی ہم نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر آیا مسلمانوں کو، کہ صرف 2,000 تک کی تعداد کو کچلنے کے لیے مدینہ کو گھیر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ایسا طوفان اور ٹھنڈی ہواؤں کا طوفان بھیجا کہ ان کے سارا لشکر، سارا سامان اڑ گیا، ادھر ادھر ہو گیا، اور کچھ بھی یہ نہ بچا سکے، اور تنگ آ کر بھاگ گئے، ان کو بھاگنا پڑا واپس۔ مسلمانوں کو اللہ نے خندق، جو مدینہ کے گرد خندق کھود لی تھی مسلمانوں نے، تو وہ مکہ میں مدینہ میں داخل نہ ہو سکے، اور بہت عرصے تک اسی طرح مدینہ کا گھیراؤ کر کے آخر کار وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس طوفان کا، سخت ٹھنڈی ہواؤں کے اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے اور واپس چلے گئے۔ تو یہ سارے دنیا کے عذاب ان پر آئے، مگر جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھے، جن کو ماننا تھا وہ مانے، اور جو نہیں مانے وہ آخر کار ان سب کا زور ختم ہو گیا۔ مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جو مٹھی بھر مسلمان جو بے بس تھے، جب سورہ ہود نازل ہوئی اس وقت جو مٹھی بھر مسلمان جو کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ انہی کو قوت بڑھائی اور انہوں نے فتح مکہ کیا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ان کا زور ختم کر کے مکہ میں مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا مکہ کو، اور اسلام میں توحید کو پوری طرح سے رائج کیا۔ ہمیں اس آیت میں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں اتنا غافل نہ ہو جائے، اور دنیا کی نعمتیں جو ہے، دنیا کا سامان جو ہے وہ اس دنیا میں ہمارے لیے سہولت کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم زندگی گزارے، اس کے ذریعے ہماری زندگی کا سامان چاہے اگر زیادہ دے دیتا ہے اللہ تو انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ اب لوگوں کا ایک رویہ بتا رہے ہیں، لوگوں کے اندر کی ایک کمزوری، انسانوں کی ایک کمزوری کو بتا رہے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر کیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھا کر اس سے وہ رحمت طلب کر لیں تو وہ بڑا ہی نا امید اور ناشکرا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقتی زندگی میں مختلف لوگوں کو آزمائش کے لیے مختلف نعمتیں دی ہیں، لیکن جہاں انسان کو دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کا منصب اور رتبہ اور عزت مل جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ اس سے ان نعمتوں میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو پھر وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سخت قسم کی اس کے اوپر نا امیدی طاری ہو جاتی ہے۔ اور لَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اسے اس سختی کے بعد جو اسے پیش آئی تھی اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا دے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھ سے تمام برائیاں ہٹ گئی، اور خوب اترانے لگتا ہے اور شیخی بگانے لگتا ہے۔ تو اب دیکھیں
یہ انسان کی کمزوری. اللہ نے تو انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نعمتیں دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، لیکن جب نعمت چھنتی ہے تو انسان جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو وہ فخر کرنے لگتا ہے، وہ اپنا کمال سمجھتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. لیکن سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو لوگ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بالکل آزاد نہیں سمجھتے، خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کرام کی بات کو مان کر فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بھاری بخشش ہے اور زبردست صلہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ صبر کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں تو پھر وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. ان کی چھوٹی موٹی جو خطائیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو انسان ہونے کے حیثیت سے ان سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور ان کو آخرت میں بھی بہت زبردست صلہ جنت کی شکل میں دیتا ہے، ہمیشہ کی جنت کی زندگی دیتا ہے. ان آیت کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اذقنا کا مطلب ہوتا ہے چکھانا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا چکھاتے ہیں. اذقنا انسان دیکھیے چکھنا کتنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی مقدار سے انسان چکھتا ہے کسی چیز کو، تو ادنا سے ادنا تھوڑی سی نعمت جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ دنیا کی تھوڑی سی نعمت کسی کو دے دیتا ہے پہلے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ تھوڑی سی نعمت سے مطلب تھوڑی سی اور بالکل جو ہمارے لحاظ سے تھوڑی ہے، نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں بھی کسی کو مل جائے تو وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے، اور آخرت میں جو نعمتیں وہ ہمیشہ کی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے نعمتیں دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ یہ دنیا آزمائش کی زندگی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس نعمتوں سے کبھی دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش سے ہوتی ہے، اور کبھی ان نعمتوں میں سے کچھ لے لیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. انسان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کو آرام کے بعد تکلیف ملتی ہے تو وہ ہراساں ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ایک دم سے ہمت ہار دیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. جو انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ کسی بھی نقصان پر وہ بے قابو ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے بدگمان ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے کیوں مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے کیوں میری نعمت لے لی. اسے اللہ پر غصہ آنے لگتا ہے، اللہ سے یہ بارے میں شکایتیں شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی تھی. ابھی تک وہ نعمتوں میں پل رہا تھا، اسے ماضی میں کتنی نعمتیں مل چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے مستقبل میں بھی اسے بہت کچھ دے سکتا ہے. یہ وہ انسان بھول جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کبھی کوئی آرام ملا ہی نہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں ملی. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اللہ تعالیٰ پھر انہیں نعمہ دیتا ہے. نعمہ ایسی نعمت ہوتی ہے جو انسان کے اوپر نظر آتی ہے، صاحب نعمت پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ مال کی فراوانی، اولاد کی کثرت، اور کوئی مقام، کوئی منصب. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے انسان کو، تو وہ کیا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر جب درا، یعنی درا کا مطلب ہوتا ہے ایسی مصیبت جو ضرر پہنچتا ہے انسان کو، بالکل انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، انسان بے حال نظر آتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے اللہ نے کسی انسان کو بڑی نعمتیں دی، ٹھیک ہے، اور ویسنی نعمتیں دی کہ وہ اس کے اوپر ظاہر ہونے لگی، لوگوں کو نظر آنے لگی کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے بہت،
اور وہ خود بھی بڑا فخر میں ہوتا ہے کہ میں تو مجھے بہت ہی زیادہ میرے پاس بہت کچھ ہے. تو یہ ساری آیت چونکہ جڑی ہوئی ہے، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت دی، اپنی نعمتیں دی، پھر ان نعمتوں میں سے کچھ اس سے چھین لیا. ٹھیک ہے، تو اس نے جو ناشکرا انسان ہے، جو اللہ میں پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے لگتا ہے. اچھا، لیکن اسی انسان کو اب تھوڑی سی تکلیف کے بعد پھر سے نعمت دے دیتا ہے اللہ، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے. جو تکلیف اسے گزرا تھا، اس میں جو مایوسی سے گزرا تھا، اس کو بھول کر وہ کیا سمجھنے لگتا ہے، پہلے تو اللہ پر برا بدگمانی کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، اب جو ہے وہ فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، یہ ساری نعمتیں میری کمائی ہوئی ہے اور یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے حاصل کی ہے. وہ اللہ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے اور وہ فخر کرنے لگتا ہے. تو بھیا دونوں صورتوں میں یہ انسان جو ناشکرا انسان ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دونوں صورتوں میں اس کا رویہ غلط ہوتا ہے. جب اسے خوشی ملتی ہے تو بھی یہ اترانے لگتا ہے، جب اس کی کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو مایوس بدگمان ہو کر اللہ کے بارے میں برے گمان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر 15-16 میں بھی یہ بات بتائی کہ جب انسان کو اس کا روب، عزت اور نعمت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عزت کے قابل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے میری عزت کی ہے، اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، کیونکہ میں عزت کے قابل ہوں، میں اسی قابل ہوں کہ مجھے اچھائی ملے. ٹھیک ہے، وہ اپنے اوپر سمجھتا ہے. اور جب روزی تنگ کر کے آزماتا ہے اللہ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی. اور جہاں اس کی روزی تنگ ہوتی ہے وہاں پر وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا، مجھے اللہ نے میری توہین کر دی. تو مطلب کیا، اچھائی ملی تو اپنی تعریف کی کہ میں وہ بندہ ہوں، میں اس قابل ہوں کہ مجھے دیا جائے، اچھا تو اللہ نے مجھے دیا ہے. لیکن جب اس سے چھن گئی کوئی نعمت تو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ نے میری توہین کر دی، پھر اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے. تو اب دیکھیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھائی اور نعمتیں بھی آزمائش ہے اور برے وقت بھی آزمائش ہے. تو یہ بات نہیں کہ بلکہ تم پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ، یہ سورہ فجر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی کہ انسان تو ایسا سمجھتا ہے کہ اچھائی اس کے لیے تھی، وہ ڈیزرو کرتا تھا، برائی اس پر آئی تو اللہ نے اس پر ظلم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، بات یہ کہ تم کو جب مال دیا تو تم نے یتیموں کی بھی عزت نہیں کی، نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور جب میراث کا جتنا مال تمہیں اتنا دیا تھا اس کے باوجود وراثت کو تم نے یتیم کی وراثت کو بھی کھا لیا، ہر جہاں سے مال کو سمیٹا اور مال سے محبت کی، تو پھر تم پر یہ آزمائش آئی ہے. گویا کہ انسان یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ناشکرے پن سے پھر اس کی نعمتیں چلی جاتی ہیں. انسان کو نعمتوں کا شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی دوسری مخلوق پر بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور شکر یہی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، دوسروں کی ضروریات کو دیکھے، کیونکہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ جن کو بہت دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے وہ. اس میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ معارج 19 سے 35 میں بیان کیا اور انسان کی اس کمزوری کا ذکر فرمایا کہ انسان بڑا کجف دلا ہے، یعنی بہت ہی اس کا کچے دل کا آدمی ہے، ذرا سی تکلیف سے صبر کھو بیٹھتا ہے، جہاں ادنا سا دکھ یا معمولی سی تکلیف پہنچی چیخ پڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، جیسے اب یہ دکھ جانے والا ہی نہیں ہے. اللہ سے امید چھوڑ دیتا ہے وہ، اور آرام پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اب اس کو بالکل نا امید ہو جاتا ہے، جہاں اس کے
اس سے مال دولت چھن گیا، قوت چھن گئی تو، اور جب مال ہاتھ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اسے اپنی اس عظیم نعمت سے نوازتا ہے. اللہ نے اسے جب عظیم نعمت عطا کی تو وہ احسان فراموش اور کنجوس بن جاتا ہے، اپنی اس دولت کو سمیٹے بیٹھا رہتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا اور تمام حقوق چھوڑ کر جوڑنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. بس وہ اور زیادہ مجھے اور زیادہ، وہ زیادہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی یہ بری خصلت اس کی انتہائی کنجوسی اور بزدلی ہے. تو یہ دو خصلتیں بری ہیں، کنجوسی، بہت زیادہ کنجوسی اور بزدلی. انسان کو اس سے جان چھوڑانی چاہیے اگر اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں عام طور پر انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ پر توکل کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کے آگے فرما برداری بن کے جھکنے والا نہیں ہوتا اور صرف وہ اپنے ذرائع پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر وہ کنجوس ہو جاتا ہے اور بزدل ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رویے کے کیا بتایا یہاں پر، ایسے لوگوں کے رویے کے آیت 9 اور 10 میں ایسے لوگوں کا رویہ بتایا جو کہ اللہ کے فرما بردار نہیں بلکہ وہ دنیا کے خواہش مند ہوتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور نعمت ملنے پر فخر اور غرور کرتے ہیں اور نعمت چھن جانے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور امید اللہ پر بھروسہ اور امید کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کے بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں انسانوں کی ایک اچھی خصوصیت بتا رہے ہیں، جن پر اللہ رحم کرے، جن پر فضل کرے، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جن میں صبر ہوتا ہے، وہ جو نیک کام کرتے ہیں. دیکھیں صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے انسان اچھے اور برے وقت میں اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے. اور انسان صبر 3 طرح سے ہو سکتا ہے. صبر انسان اللہ کی فرما برداری کے کاموں پر صبر کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور لوگوں کی مدد کرنا اور بہت سے نیکی کے کام کرنا، ان سب چیزوں کے لیے انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، جبھی وہ کر سکتا ہے. تو صبر ہوتا ہے اور پھر وہ صبر کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. اور نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتا دیے گئے. اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال پسند ہے، کون سے اعمال کا ہمیں اچھا نتیجہ ملنے والا ہے، تو وہ نیک اعمال ہیں. ان کا ہم اسی طریقہ سے ہم جب کرتے ہیں اور خالص اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ نیک اعمال ہوتے ہیں. تو جن لوگوں میں یہ خصوصیات ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اچھے یا برے وقت میں صبر کرتے ہیں، تو راحت جب ان کو ملتی ہے تو وہ تکبر نہیں بن جاتے، متکبرین نہیں بن جاتے اور مصیبت کے وقت رب کی نعمتوں کو نہیں بھول جاتے اور مایوس اور شکایت کرنے والے نہیں بن جاتے. چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پہلے کمزوریاں بتائی کہ انسان کی کمزوریاں ہیں جو آیت 9 اور 10 میں بتائی گئی. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ان کمزوریوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 11 میں بتائی ہمیں کہ کون سے طریقے سے ہم انسان اپنی فطری کمزوریوں سے پر قابو پاتا ہے اور پھر وہ کامیاب بنتا ہے. تو یہاں پر سب سے بڑا جو مؤثر طریقہ بتایا گیا قرآن اور حدیث میں وہ نماز کی پابندی اور حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انسان میں انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بری عادتیں ہیں مگر جنہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے اور بھلائی کی توفیق دے، بری عادتوں سے بچنے والے نمازی ہیں جو پابندی سے ہمیشہ اور ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اوقات کا اور اس کے واجبات اور فرائض کا لحاظ رکھتے ہیں. نماز ذوق و شوق سے اور خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور نماز کا حق ادا کرتے ہیں. تو دیکھیے ایک طریقہ جو ہے انسان اپنی دل کی کمزوریوں سے کس طرح سے ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے
کس طرح اللہ کا ہر حال میں شکر گزار بن سکتا ہے؟ وہ نماز ہے، کیونکہ نماز خود ہمیں صبر کے ذریعے ہی نماز آتی ہے، اور نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ جب 5 وقت کو وقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے انسان، نماز کی تمام شرائط کا خیال رکھتا ہے، نماز میں اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، تو انسان کے اندر وہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی غلط خواہشات کو دبا سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا فرما بردار بن کے رہ سکتا ہے۔ تو کامل مسلمانوں کی شان، کامل مسلمان، کامل ایمان والے تنگی اور ترشی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور نہ خوشحالی میں مغرور، وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان میں اندر تقویٰ ہوتا ہے، اور راضی برضا رہتے ہیں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں اور آسانیوں میں شکر کرتے ہیں، کیونکہ صبر پر معافی اور شکر پر بڑے سے بڑے صلہ ملتا ہے۔ تو نماز کے بعد جو دوسری چیزیں جو انسان کو اللہ کی فرما بردار بن کے رہنا آسان بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر کا رویہ۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2999، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، کہ صبر اور شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، مومن کو جو پریشانی اور جو غم، جو دکھ، بیماری اور جو رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ یقیناً اس سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں انسان پر جو بھی مشکلیں، تکلیف، بیماری آتی ہیں، تو وہ اگر انسان صبر کر لیتا ہے اس پر اور منفی رویہ نہیں کرتا، تو وہ اس کے لیے نمبر 1 اس کے ساتھ گناہوں کا جو گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے تلافی، گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے، پھر اس کو اجر و ثواب بھی دیتا ہے اس کے صبر پر۔ ٹھیک ہے، فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، خوشی پر شکر بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور رنج اور صبر میں یہ نعمت مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں۔ تو دیکھیں یہی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشی اور غم ہم کو ملتا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان میں پاس ہونے کا ذریعہ کیا ہے کہ مصیبت پر، تکلیف پر، بیماری پر صبر، اور خوشی ملنے پر اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے انسان، اور اللہ کا شکر کرے۔ اور شکر نعمتوں کا وہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے وہ کام کرے، اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو، تو وہ پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں، ایک تو دنیا میں نعمتوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور آخرت میں اس کو اللہ کی رضا اور جنت نصیب ہوتی ہے۔ تو مومنوں کی کچھ صفات سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، سورہ مومنین 101 سے 23 تک۔ دیکھو انسان بڑا کچے دل والا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب مال ملتا ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، بجز نمازیوں کے اور جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں کا ایک مقرر حصہ ہے، جو جزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو رب کے عذاب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں، واقعی ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے انسان بے خوف ہو جائے۔ دیکھیں جو امانت اور عہدوں کی پابند رہتے ہیں، انسان جب اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو اللہ امانت ہو، چاہے بندوں کے ساتھ امانت کا معاملہ ہے یا اللہ کی دی ہوئی امانتوں کا خیال ہے، وہ امانتوں کا پاس کرتا ہے، اور عہد کو، بندوں سے جو عہد ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، اللہ کا عہد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کا بندہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کریں گے، تو اس عہد کو بھی وہ پورے کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے پھر انجام کیا ہے؟ جنتوں میں، باغوں میں، ایسے باغوں میں ہوں گے کہ ان کی وہاں تکریم ہوگی، عزت ہوگی، اور وہ ہمیشہ ایک عزت کی خوشگوار زندگی رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں سے بنائے۔ تو ان آیت میں ہمیں ایک آئینہ دکھایا گیا ہے
کہ انسان کی ایک تو فطری کمزوریوں کی وجہ سے انسان کے اندر کیا برائیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں طریقہ سکھایا کہ ان فطری کمزوریوں سے کس طرح سے بچے کے ایک تو صبر اور شکر کریں اور ایک نماز میں ان کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس امتحان میں کامیاب ہونا آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین فرما رہے ہیں اس اگلی آیت میں، فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ پھر شاید آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہیں، اور ان کے اس کہنے پر آپ کا دل بیچ رہا ہے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتے ہی آ جاتے، آپ تو صرف ہوشیار کرنے والے، آپ تو صرف ہوشیار کر دینے والے ہیں، اور ہر چیز کا پورا اختیار رکھنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا چاہتے تھے مکہ کے جو مشرکین تھے، تو پھر وہ آپ کا استہزاء کرتے تھے، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے اچھا جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گا۔ اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں آپ، تو پھر تو آپ کو دنیا میں اتنی تنگی کیوں ہے، آپ کے لیے کیوں خزانہ اللہ نے نہیں دیا، پھر اسے اس طرح کے بہت سے مطالبات کرتے تھے۔ اب دیکھیے کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ انسان خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہے اور سامنے والا اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو طنز کر رہا ہے، اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، تو اس کے دل پر اثر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو آپ کا دل بھی تنگ ہوتا تھا ان کی باتوں سے۔ یہ دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بتائیے کہ کس کس طرح کے یہ مطالبات کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 90 سے 93 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر بولے ہم آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ فرما دیں، یا جب تک آپ کے یہ ایسا کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو جس کے درمیان آپ زوردار نہریں جاری فرما دیں، یا آپ جیسا کہ آپ کا گمان ہے ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیں، آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر نہ ہو جائے، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، پھر ہم آپ کے اس چڑھ جانے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب اتار کر نہ لائیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ جواب دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ یہ اگرچہ کہ ان کے مطالبات بہت ہی زیادہ دل دکھانے والے ہیں، لیکن آپ اپنے سینے میں تنگی نہ محسوس کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے، آپ کا مقصد ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور ان کے برے انجام سے ان کو ڈرانا ہے اگر وہ نہیں مانتے، اور اگر مانے تو ان کو خوشخبری دینا ہے اچھے انجام کی۔ تو آپ اپنا کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تو وکیل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پورا اختیار رکھتا ہے، یہ اللہ کے عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کا کوئی ایسا نقصان کر سکیں گے جس کی اللہ ان کو اجازت نہ دے۔ تو اللہ کے تحفظ میں آپ ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ان آیات میں۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا الحمدللہ۔